السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 114۔ اب دیکھیے، دھیان سے سنیے۔ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت سودا سے نکاح ہو گیا۔ حضرت سودا نے گھر کا کام کاج سنبھال لیا، بچیوں کو سنبھال لیا۔ چونکہ گاہے گاہے یہ ہنسایا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بہلنے لگا۔ لیکن ایک مسئلہ جو ٹینشن کا تھا وہ تو برقرار ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکہ والے اب تک جو ہے تلے ہوئے ہیں تکلیف ہے پہنچانے پر۔ قریش مکہ یہ خوش ہو گئے، چلو بیوی چلی گئی، اچھا ہوا، چچا بھی چلا گیا، مر گیا، اچھا ہوا۔ اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، مکہ مکرمہ والے کام کرنے دیتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا کہ جب کوئی بھی وہاں یعنی حامی رہا نہیں مکہ میں، تو آپ نے سوچا کہ میں جو ہے طائف جاؤں۔ اب طائف کس کو لے کے جاؤں؟ تو زید ابن حارثہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر طائف تشریف لے گئے۔ اس طائف کے سفر میں صرف 2 آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور زید ابن حارثہ تھے۔ وہاں پر 3 بھائی رہتے تھے طائف میں۔ ایک کا نام تھا عبد یالیل، دوسرا کا نام تھا مسعود، تیسرے کا نام تھا حبیب۔ یہ تینوں طائف کے چودھری تھے، بڑے بھائی تھے، گنڈے بھی شمار ہوتے تھے، اور وہاں پورا طائف ان کی بات بھی مانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس لیے گئے تاکہ ان سے بات کروں، اللہ رسول کی بات پہنچاؤں۔ شاید یہ تینوں اگر میری بات قبول کر لیں گے تو پورا طائف قبول کر لے گا۔ چنانچہ وہاں جا کر اسلام پیش کیا۔ جب پیش کیا تو بجائے اس کے کہ حق بات سنتے ہی قبول کر لیتے، ان تینوں نے سخت مخالفت کی۔ ایک نے کہا کہ اللہ نے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے نے کہا اللہ کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا۔ تیسرے نے کہا خدا کی قسم میں تم سے بات ہی نہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دم اچنبے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو آیا تھا کیا نیت لے کر اور کیا سمجھ کر، یہ تو بہت مخالفت کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء بھی کیا، مذاق بھی اڑایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے۔ اور پتھر مارنے کے بعد اوباش اور بازاری جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھی اکسایا کہ آپ پر پتھر برساویں اور آپ کی ہنسی اڑاویں۔ ظالموں نے طائف میں اس قدر پتھر برسائے کہ آپ پورے کے پورے زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ پتھر مار رہے تھے سب لڑکے، اور یہ لوگ کھڑے کھڑے مذاق اڑا رہے تھے، تینوں بھائی۔ تو بیٹھ گئے آپ۔ جب بیٹھ گئے تو خون نکل رہا تھا، تو یہ بد نصیب آئے اور آپ کا بازو پکڑا، اور آپ کا بازو پکڑ کر پھر سے کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے دھکا دیا، اور پھر پتھر برسانے کے لیے لڑکوں کو کہا کہ پتھر مارو پتھر مارو۔ اب زید ابن حارثہ جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، یہ آپ کو بچانے کی بہت کوشش کرتے تھے۔ زید ابن حارثہ خود کہتے تھے کہ جب بھی آپ پر پتھر برستے تو میں سامنے کھڑا ہو جاتا، لیکن میں بھی کتنا بچاتا، ہم دونوں تھے اور مارنے والے بہت تھے۔ چنانچہ زید ابن حارثہ کا تمام سر زخمی ہو گیا، اور آپ کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نا امید ہو کر واپس آئے، اور زخم پورے سارے کے سارے کپڑے جو ہے خون آلود۔ اور زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ ہم دونوں کو اتنا مارا کہ ہم جو ہے
چل نہیں سکتے تھے، غنودگی آ جاتی تھی، کیا کریں؟ طائف سے واپسی میں عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کا باغ پڑتا تھا. وہاں باغ میں، وہاں کے باغات، طائف کے باغات بہت ہیں اور وہاں انگور بہت ہوتے ہیں طائف میں. وہاں ایک درخت کے سائے میں دم لینے کے لیے آپ تھوڑا بیٹھ گئے. کہا اب لڑکے تو دور ہو گئے، طائف سے نکل گئے، طائف میں تو کسی نے بات سنی نہیں. تو واپسی میں یہ عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کے باغ میں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور زید ابن حارثہ بھی بیٹھ گئے. اور وہاں پر جو ہے جا کر کچھ پانی وغیرہ کے چشمے بھی تھے، کپڑے وغیرہ دھوئے اور اپنا منہ ٹھیک ٹھاک کیا، اور جہاں جہاں زخم تھے وہاں سے جو ہے خون کو جو ہے ٹھیک ٹھاک کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باغ میں جو عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کا باغ تھا، وہاں دعا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.